ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ غزہ پٹی سے ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے اور خبر سیدھے یہ ہے کہ القصام بریگیڈ نے ایک مرتبہ پھر اسرائیلی سینا کے ایک گروپ کو یرغمالی بنا لیا ہے، اپنی حراست میں لے لیا ہے۔ القصام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے باضابطہ ایک ویڈیو جاری کر کے کہا کہ ان کے جنگجوؤں نے، ان کی ٹیم نے اسرائیلی سینا کے ایک گروپ کو یرغمالی بنا لیا ہے، ایک گروپ کو زخمی کر دیا ہے اور ایک گروپ کو ہلاک کر دیا ہے۔ اور یہ پورا معاملہ غزہ جبالیہ پناہ گزین کیمپ میں پیش آیا ہے۔ یہاں کی ایک سرنگ میں گھات لگایا گیا تھا اور اس گھات کا شکار ہو گئی اسرائیل کی سینا۔ بری طرح اسرائیلی سینا اس گھات میں پھنس گئی۔ اس کے بعد حماس کے جنگجوؤں نے اسرائیلی سینا کی ایک بڑی تعداد کو زندہ گرفتار کر لیا، ایک بڑی تعداد کو ہلاک بھی کر دیا، بڑی تعداد زخمی بھی ہوئی ہے۔ اور پوری دنیا میں اس وقت یہ خبر چل رہی ہے، حماس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پچھلے 8 مہینہ سے القصام بریگیڈ کے ساتھ اسرائیل کی جنگ جاری ہے۔ اسرائیل کو دنیا کے بڑے ملکوں کا سپورٹ حاصل ہے، جدید ہتھیار ہے، ٹیکنالوجی ہے، اور 8 مہینے لڑائی کو ہو چکے ہیں، 232 دن گزر چکے ہیں۔ اس کے باوجود اسرائیل کو اپنے ایک بھی ہدف میں کامیابی نہیں مل سکی۔ اسرائیل نے صرف وہاں قتل عام کیا ہے، جنوسائیڈ کیا ہے، عام مسلمانوں کا، بچوں کا، بے گناہوں کا جینا حرام کر رکھا ہے، ہر ایک کو بھوکے مرنے پر مجبور کر رکھا ہے۔ اس نے انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب ضرور کیا ہے لیکن اپنے ہدف میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ دوسری طرف القصام بریگیڈ جس کا رہنا مشکل ہے، جو چھپ چھپا کے جنگ لڑ رہی ہے، اس نے 8 مہینہ کی جنگ کے باوجود اسرائیلی سینا کے ایک دستہ کو مزید گرفتار کر لیا ہے۔ جیسے خبر دنیا بھر کی میڈیا میں جاری ہو جاتی ہے، اسرائیل کی طرف سے اس کی تردید کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے، لیکن القصام بریگیڈ نے باضابطہ ویڈیو جاری کر دیا ہے۔ القصام بریگیڈ نے اپنی اس کامیابی پر سجدہ تشکر ادا کیا ہے، شکرانے کی نماز ادا کی ہے۔ لبنان میں اور دنیا کے کئی دیشوں میں جشن کا اظہار کیا گیا ہے کہ القصام بریگیڈ کو ایک مرتبہ پھر کامیابی مل گئی ہے۔ اور اسی کے بعد القصام بریگیڈ نے اپنے ٹیلی گرام اکاؤنٹ پر ایک پوسٹر شیئر کیا اور اس پوسٹر میں قرآن کریم کی آیت لکھی ہوئی ہے، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا۔ یہ آیت سورہ احزاب میں ہے اور مدینہ منورہ کے بنو قریظہ یعنی یہودیوں کے حوالے سے اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں ڈر اور خوف ڈال دیا ہے، ایک فریق کے، اور ایک فریق جس کو تم قتل کرتے ہو اور ایک فریق وہ ہے جس کو تم گرفتار کرتے ہو۔ تو یہاں حماس نے یہی کیا کہ اسرائیلی سینا کے ایک فریق کو انہوں نے گرفتار کر لیا اور ایک گروپ کو انہوں نے قتل کر دیا، اور یہ آیت اسی کی نشاندہی کرتی ہے، یعنی اسی کا تذکرہ ہے جو بنو قریظہ کے یہودیوں کے ساتھ معاملہ ہوا تھا۔ اس سے پہلے کل بھی حماس نے ایک پوسٹر جاری کیا تھا اور اس پوسٹر میں جو آیت لکھی ہوئی تھی اس کا خلاصہ ہی کہ دشمن جب بھی فتح حاصل کرنے کی کوشش کرے گا وہ ہمارا سامنا کرے گا، اور اس مرتبہ یہی ہوا ہے۔ ادھر ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ پیرس میں موساد اور امریکی CIA چیف کی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے بعد دوبارہ سے مذاکرات کا دور شروع ہوگا۔ یہ خبر اسرائیل کے ذریعے آئی ہے، خود القصام بریگیڈ نے بھی اس خبر کی تصدیق کی ہے۔ القصام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا کہ مذاکرات کے نئے دور کا آغاز جلد ہی ہونے والا ہے، یعنی جنگ بندی پر بات چیت ہوگی۔ اب اسرائیل کی حکومت میں بھی جنگ بندی کے لیے بات چیت چل رہی ہے اور اسی وجہ سے اسرائیلی سینا میں موجود کچھ لوگ اس کی مخالفت بھی کر رہے ہیں۔ ادھر ایک اور تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اور اس تصویر میں اسرائیل کی ذلت ہو رہی ہے، رسوائی ہو رہی ہے، ہنگامہ برپا ہو گیا ہے۔ دراصل یہ تصویر ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی، عالمی عدالت میں ساؤتھ افریقہ کا ڈیلیگیشن ہے، ایک طرف اسرائیل کا ڈیلیگیشن ہے۔ ساؤتھ افریقہ کے ڈیلیگیشن کے ساتھ بہت سارے ایسے ممالک کے نمائندے موجود ہیں جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو مانتے ہیں اور وہ اس مقدمہ میں فلسطین کے ساتھ تھے، اسرائیل کے خلاف تھے، لیکن اسرائیل کا ڈیلیگیشن انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں تنہا ہے، کسی بھی ملک کا نمائندہ اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے، جس سے یہ میسج آ رہا ہے کہ اسرائیل غزہ پٹی میں جو کچھ کر رہا ہے اور اس کو کہہ رہا ہے کہ وہ انٹرنیشنل قانون کے مطابق ہے، اصولوں کے مطابق ہے، وہ سراسر جھوٹ ہے، حقیقت کے خلاف ہے۔ اسرائیل جو کچھ غزہ پٹی میں کر رہا ہے وہ جرم ہے، وہ انسانیت کے خلاف ہے، وہ جینوسائیڈ ہے۔ اس کا ثبوت اس تصویر سے مل رہا ہے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے جمعہ کے روز اپنے دیے گئے فیصلے میں واضح طور پر اسرائیل سے کہا تھا کہ وہ رفح میں آپریشن کو بند کر دے، وہاں امداد کو بلا روک ٹوک جانے دے، اس کے علاوہ کوئی ٹیم اگر تفتیش کے لیے وہاں پہنچتی ہے تو اس کو جانے دے، لیکن اسرائیل نے ابھی تک رفح پر حملہ کو نہیں روکا ہے، بلکہ رفح پر اسرائیل کا حملہ پوری شدت کے ساتھ بڑھ گیا ہے۔ ادھر ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ کچھ امدادی سامان کو اب وہاں پہنچنے دیا جائے گا اور یہ امدادی سامان وہاں پہنچے گا رفح کراسنگ بارڈر کے ذریعے۔
اور ادھر کرم ابو سالم بارڈر کے ذریعے تو اس طرح امداد پہنچنے کے وہاں امکانات ہیں، لیکن انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے جو فیصلہ سنایا اس فیصلہ پر عمل کرنا اسرائیل کے لیے بھی لازمی ہے، ورنہ وہ مجرم مانا جائے گا، لیکن اسرائیل ابھی تک اس پر عمل نہیں کر رہا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی جلد۔